اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت زیادہ نہیں رکھتے. ہو ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، دنیا کے دوستوں سے زیادہ، تب تک لا یؤمنون ایمان والے. محبت وہ چیز ہے جو محبوب کی تابعداری کرے. محبت کی تمنا رکھے کوئی، پھر تابعداری میں سستی ہے، انکاری ہے، تابعداری نہیں کرتا محبوب کی، یہ ابھی تک اس کا زبانی ارادہ ہے، عملی جام نہیں پہنا جو اس کی دل میں محبت خیر کی ہے تو جاتی ہے. دعویٰ مارنے سے عاشق نہیں ہوتا. عاشق نہ اقرار کرتا ہے نہ انکار کرتا ہے. ان کا چپ رہنا جو ہے وہ محبت محبوب کی ہے. دعوے مارنے والے، اقرار کرنے والے، یہ کلیہ قانون ہے کہ عاشقوں کے صف سے وہ کٹے جاتے ہیں. دعویٰ محبت دیا کریں یا عشق دیا لافا ہنے، سرتے مناصر سے بنے ہو کر اللہ اللہ روز شب. عاشق سچا وہ ہے جو دعویٰ نہیں کرتا، اقرار بھی نہیں کرتا کہ میں عاشق ہوں. اے ذکر والے، یہاں وہ محبت ملتی ہے جو عملی جام پہناتے ہیں، دعویٰ نہیں کرتے. یہاں وہ توحید ملتی ہے جو تیرے قلب کے اندر سمائے حق کی ذات نے کسی غیر کا تعلق نہ ہو، کسی کا خیال بھی نہ رہے. یہ فکر رکھو دل پہ، اللہ اللہ اللہ. جس کا باطن معصم اللہ سے پاک ہے، قلب المومن بیت اللہ، قلب المومن عرش اللہ، وہی عاشق رسول سچا بن سکتا ہے جس کا قلب معصوم اللہ کے بغیر کسی غیر کو تعلق نہ رکھے. آپ کریم صلی اللہ سے فرمایا الناس كلهم هالكون الا العالمون، العالمون كلهم هالكون الا المخلصون، العالمون كلهم هالكون الا العاملون، العاملون كلهم هالكون الا المخلصون. حضرت سرکار فرمایا قیامت کے دن غیر کی محبت رکھنے والے، حرام کے عشق رکھنے والے دل میں وہ جاہل بھی ہلاک ہو جائیں گے مگر عالم ہلاک نہ ہوں گے. پھر فرمایا عالم بھی ہلاک ہو جائیں گے مگر الا العاملون، عمل کرنے والے ہلاک نہ ہوں گے. پھر فرمایا آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرنے والے بھی ہلاک ہو جائیں گے مگر الا المخلصون، مگر وہ ہلاک نہ ہوں گے جو دل کے اخلاص سے شریعت کی تابعداری کرتے ہیں. مگر اخلاص سے، دل کے اخلاص سے جو عمل کرتے ہیں وہ ہلاک کبھی نہیں ہوتے. ذکر والے حدیث قرآن کو ایسا سچا سمجھو، حضور کے حدیث کو، قرآن پاک کو ایسا علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین رکھو کہ ہماری آنکھوں کی دیکھی بات جھوٹی ہو سکتی ہے مگر قرآن پاک اور حضور کی حدیث غلط نہیں ہوتی. قیامت کے دن دل مردہ بھی ہلاک ہو جائیں گے، عالم نہیں ہوں گے، عالم بھی ہلاک ہو جائیں گے، عمل کرنے والے نہیں ہوں گے، عمل کرنے والے بھی ہلاک ہو جائیں گے الا المخلصون، مگر جو دل کے اخلاص سے عمل کرتے وہ ہلاک نہیں ہوتے.
حدیث پہ شک نہ کرنا. کوئی 100 زیادہ علم عقل مند جو ہوتے ہیں وہ وہمی طبیعت رکھتے ہیں، ان کے لیے پھر قرآن پاک میں ثابت ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اب تو شک کی کوئی گنجائش نہیں. میں نے نہیں امر کیا تمہیں عبادت کا مگر کیا ہے اس عبادت کا مخلصین لہ الدین، وہ دین اللہ رسول کے حضور میں تیرا قبول ہے جو دل پاک والا ہے. 1000 سال کوئی عبادت کرے، محبت دل میں غیر کی ہو، ایک مچھر کے پر جتنی بھی تیری عبادت خدا کے حضور میں وقت نہیں رکھتی. دل پاک والا ایک سجدہ خدا کی ذات کو دے، ایک سجدہ دل پاک والا بغیر دل کے اخلاص کے 1000 سال کی عبادت ایک سجدے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. ایک وار ہی نہیں، 1000 وار قرآن پاک میں ذات پاک جہاں امر نوائی کا حکم فرمایا وہی اخلاص دل، خوشی و خضوع، عشق محبت عاجزی انکساری کا فرمایا. تلاوت قرآن پاک کی کر کے دیکھو، حافظ بیٹھے عالم بیٹھے پوچھ کے دیکھو. قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون. تحقیق وہ نمازی بخشے جائیں گے جو نمازی خوشی و خضوع سے خدا کو حاضر ناظر کر کے سجدہ کرتے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. یہ قرآن ذات قرآن پاک میں فرمایا جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہے، پھر جن کے دل میں خدا کا خوف ہے وہی گناہوں کو ترک کرتے ہیں اور کوئی ترک نہیں کر سکتا. چاہے کتنی بھی عبادت تیری ہو، پوری دنیا کا تو مفسر عالم مفتی ہو، مگر دل میں خوف رکھتا نہیں، شیطان تیرے کو کٹ کٹ کے اپنی تابعداری کرائے گا. نیک بزرگ ہیں، عالم حاجی صاحب ہیں، سود کا کاروبار ہے. عالم مفتی قاضی ہیں، محبت دل میں دنیا کے تما کے بغیر کو دین کا کام نہیں کرتا. سچ فرمایا خدا کے ساتھ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. خدا کا خوف رکھ کے جو گناہ کو ترک کرتے ہیں میں اللہ کا وعدہ انہی سے جنت ماوا ہے. جن کے دل میں خدا کا خوف نہیں وہ گناہ نہیں ترک کر سکتے، ان سے وعدہ بخشش کا بھی نہیں. اب قرآن پاک پڑھے، خدا کے کلام الہی پہ یقین رکھے یا لوگوں کے نامداری نیک عملوں پہ واعظ تقریر شہرت میں رکھے. عاشق سچا وہ ہے نہ اقرار کرتا ہے نہ انکار کرتا ہے. ایسے کے حوالے جب تک تیرے اندر میں اخلاص نہیں، محبت نہیں، خوشی و خضوع نہیں، عشق مصطفیٰ سے خوشبو سے تم محروم ہے تو میاں یہ عبادت تو نامداری کی ہو جائے. بغیر اخلاص دل کے کوئی سجدہ بھی قبول نہیں. حضرت امام شیخ شبلی رحمۃ اللہ منصور سے پوچھنے گئے قید خانے میں، مفتی صاحب نے اس کو سزا کے لیے قید خانے میں بند کیا. حضرت امام شیخ شبلی رحمۃ اللہ منصور سے پوچھنے گئے اے منصور یہ بتا کہ عشق کی ابتدا کیا ہے اور انتہا کیا ہے. منصور نے عرض کیا حضور آج نہیں میں کل بتاؤں گا. امام صاحب جماعت کے ساتھ واپس درگاہ پہ چلے گئے. پھر صبح کو نصیحت کے بعد اٹھ کے قید خانے میں گئے وہاں تو جیلر نے کہا وہ آج پھانسی چڑھنے دیا ہے، تختے دار پہ کھڑا ہے، اب تختہ نکلے گا. ایک فقیر کو بھگایا جماعتی کو پھانسی رکوائے، ہم ایک مسئلہ پوچھا تھا وہ بتائے. پھر منصور کو پھانسی چڑھے، پھانسی رکوائی، تختہ دار پہ چڑھا کھڑا ہے. امام صاحب پہنچے فرمایا اے منصور کل میں قید خانے میں تیرے سے سوال کیا تھا عشق کی ابتدا کیا ہے اور انتہا کیا ہے، تو جواب تو دے.
منصور نے عرض کیا حضور عشق کی ابتدا ہے، قلب کا ذکر اللہ والے نے انگل رکھی، اب سوزش جلن تڑپن بے قرار، جب تک محبوب کو دیکھتا نہیں گھر بار سے نہیں کرتا۔ یہ عشق کی ابتدا جو سوزش جلن تڑپن الجھن بے قرار رہنا، یہ عشق کی ابتدا ہے۔ ٹھیک ہے منصور، اب انتہا سناؤ کیا ہے عشق کی۔ منصور کہنے لگا حضور عشق کی انتہا یہ ہے جو میں گلے میں پھانسی پڑی ہے ابھی تختے دار بچہ پر، انتہا یہ ہے کہ میں پھانسی کر کے جا رہا ہوں۔ میاں عاشق سچا تو وہ ہے جو اپنے نفس کو پھانسی چڑھا دے۔ انقتلوا انفسکم، قتل کر نفس امارے کو، تو نفس کے کہنے پہ، نفس کے خواہش پہ، نفس کے تمنا کی خاطر دین کی خدمت کرے تو میاں یہ قرآن بامزاد پاک فرمایا ترید زینت الحیات الدنیا، جن لوگوں کا ارادہ زینت دنیا ہو، کم دین کے کرتے ہیں، خدمت دین کی کرتے ہیں، واحد تقریر مدرسے مسجدیں پھل پھل دکھائی کے لیے، مگر زینت دنیا کی خاطر جو دین کی خدمت کرتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، قرآن بامزاد کا فرمایا نہ اطاعت کرنا ایسے بزرگوں کی جن کے قلب اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، یہ تابع ہے نفسانی خواہش کے، وَقَالَ أَمْرُهُ فُرْطًا، یہ قدری گمراہ ہے۔ 1000 سال نماز پڑھی وے میاں یہ رب ملن دستور نہیں، غیر بھائی دل صاف کی تو رب ملن کوئی دور نہیں۔ باطن خدا دل کو اخلاص محبت سے، خشوع خضوع سے، عشق الہی سے باطن اپنے کو پاک رکھا۔ حضرت امام شیخ شبلی رحمۃ اللہ سخت تکلیف تھی، بیماری تھی، اپنے مرید جنید بغدادی رحمۃ اللہ کو وقت بلوایا، فرمایا مجھے ایسی بیماری تکلیف ہے جو میں سب کو نہیں بتا سکتا، یہ آواز دے جا حکیم کے پاس، میری دوائی کو نسخہ مشورہ کرو۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ گیا، حکیم کو پورا احوال دیا، حکیم صاحب نے کہا وہ مریض یہاں نہیں آئے گا، جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرمایا وہ مریض نہیں آئے گا۔ مریض کا نام کیا ہے؟ کہتا ہے یہ بھی نہیں بتاؤں گا۔ مریض بھی نہیں آئے گا، آپ نام بھی نہیں بتاتے، آواز دے کے پھر میں کیسے دوائی دیتا ہوں۔ اسی زمانے میں حکیم بھی کشف القلوب رکھتے تھے، نبض شناس میں رکھتے تھے، اور حکیموں کو کشف ہوتا تھا یہ دوائی اس کو فائدہ دے گی یا نہیں۔ مریض کو دیکھتے ہی پہچانتے تھے اس کی بیماری یہ ہے، آج الٹرا ساؤنڈ اور ٹی وی ایکس رے نہیں کرتے ہیں، اسی زمانے میں حکیموں کو کشف القلوب ہوتا تھا۔ حکیم نے کہا اے جنید ٹھیک ہے مریض میں نہیں آتا کوئی بات نہیں، مگر مریض کا پیشاب لے کے آؤ پھر دوائی دوں گا۔ پھر جنید بغدادی واپس کیا، اپنے مرشد کو عرض کیا، حضور حکیم نے پیشاب مانگا ہے، بوتل میں پیشاب مار دیا، وہ لے گئے۔ حکیم اوپر تھلے میں بیٹھا ہے، سارے مریض بیٹھے، سب سے فارغ ہو کے پھر جنید کو کہا جنید تم اس مریض کا پیشاب لے آئے؟ جی لے گیا، دکھاؤ۔ کپڑے سے کھول کے بوتل ہاتھ میں پکڑی، حکیم پیشاب کو دید لگا کے دیکھ رہا ہے، دیکھتے کیسے دیکھو بیماری پہچانتے ہیں، بیماری تو نہ بتائی، مگر یہ حکیم یہ لفظ کہا اے جنید یہ پیشاب کسی عاشق ولی اللہ، رڑ کر کے گرا، جنید کو جذبہ ہو گیا، پیشاب بھی دور جا کے گرا، جب جذبے سے فارغ ہوا رو رو کے اٹھا، پوری دوائی کے وزن دیے اور سمجھایا لے کے جاؤ۔ اپنے مرشد امام شیخ شبلی رحمۃ اللہ کو دوائی دی، پھر یہ عرض کیا حضور پیشاب میں بھی پہچانا جاتا ہے کہ خدا کا یہ عاشق ولی اللہ ہے؟ امام صاحب فرمایا کیوں؟
حضور حکیم کو میں پیشاب دکھایا، وہ پیشاب دیکھتا 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 اسے منہ سے یہ نکل گیا، یہ پیشاب کسی عام مریض کا نہیں، یہ عاشق ولی اللہ ہے۔ حضرت امام شیخ شبلی رحمۃ اللہ فرمایا، اردو زبان میں چنگائی، ہم سندھی میں کہتے ہیں خدا چنگائی کرے، بڑا گانا یوں کہے کہ دوائی لے کے اندر چلے گئے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ اپنے پیر بھائی مرشد بھائی سری سختی رحمۃ اللہ کو ہاتھ سے پکڑا، میں دوائی لے کے آیا، حضور کو حکیم کا سارا مجھے بتایا، حضور نے میرے کو یہ نہیں بتایا کہ میں خدا کا عاشق ولی اللہ ہوں، اور حکیم کہتا ہے کہ پیشاب دار کسی عاشق ولی اللہ کا ہے، حضور کیوں نہیں میرے کو کہا؟ حضور فرمایا خدا چنگائی کرے، بڑا دانا ہے، یوں کہیں کہ چلے گا۔ سری سختی رحمۃ اللہ فرمایا، اے جنید بغدادی تجھے خبر نہیں، عاشق اقرار نہیں کرتا، انکار بھی نہیں کرتا، اگر انکار کرے تو عاشق کے سب سے کٹا جاتا ہے، اقرار کرے تو کٹا جاتا ہے، انکار کرے تو کفر ہے۔ چپ رہنا عاشقوں کا یہی عشق محبت کا میدان ہے۔ ایسے کروارے محبت کی دعویٰ جو مارتے ہیں وہ کرتے نہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں، ان کا چپ رہنا بھی محبت کی خلاف ہے۔ ساری دنیا گھوم کے دیکھ، ایسے کروارے میرے مرشد جہاں کہیں پیر نظر نہیں آتا، ایسی ذکر والی جماعت، تقویٰ کا لنگر، امیر غریب کو یکساں فیض یکساں لنگر، کہیں دکھاؤ ہم زیارت کرنے کے لیے تیار۔ ایسے کروارے یہ ہر بلاوس کا کام نہیں، یہ انہی کا کام ہے جو ہر وقت خدا کے حضور میں رہتے ہیں۔ رلوہ سے دے لوگ نال ہند اصل بارغ بالہند، سارے نال وستے رستے ہیں، کھاندے پیندے ہیں، اٹھتے بہندے ہیں، شریعت سکھاندے ہیں، عمل کرنے دے ہیں، ہدایت تبدیل کر کے سدھا چلے دے ہیں، مگر باطن میں سادے نہیں، باطن میں اپنے اللہ رسول دے، باطن میں سادے نہیں، نہ اولاد کی محبت، نہ دنیا کی محبت، نہ پیری مرید کا خیال، نہ کوئی دولت دنیا کا فکر ہے۔ رلوہ سے دے لوگ نال ہند اصل فارغ بالہند، سارے نال وسدے رسدے کھاندے پیندے مگر باطن میں سادے نہیں۔ یہ دکھائی آج اپنا پیر دکھا ایسے کروارے زبان قاصر ہے، جو کوئی قابل ولیوں کی تعریف کر کے مکائے، ارادہ کرے یہ بھی بے ادبی ہے۔ ان کی تعریف یہی ہے جو تمام جماعت کو ایمان رکھتے ہیں۔ یہ میرے پیر کے دکان کا سودا ہے، پہلے ان کی حالت کیا تھی، پہلے شراب کار دیکھو اپنی، پہلے گھروں میں ٹی وی فلم ڈالتے، بے پردگی تھی، ڈھول بجاتے تھے، شادیوں غموں میں بے پردے، آج وہ تہجد گزارے۔ یہی میرے پیر کے فیض کی تعریف ہے۔ لاکھوں میل جو دور تھے حضور کے حضور میں پہنچانا انہی کا ذمہ ہے۔ رہبر کامل ان کو کہتے ہیں جو حق کا راہ دکھائے، رشد و ہدایت دے۔ رہبر کامل وہ جو تیرے اندر جو غیر کی محبت ہے، بدعت ہے، وہ سب نکال کے رہ کیا اللہ باقی کہو مرحبا عشق تجھ کو مرحبا، عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، ماں سوا معشوق سب کچھ جل رہ گیا اللہ باقی سب فنا، مرحبا عشق تجھ کو مرحبا۔ ایسے کروا دے حق کو چھپانا، شائع نہ کرنا، دعوت تبلیغ کی نہ دینا، ایمان لینے کے لیے یہ بخیل کا کام ہے۔ حق اظہر من الشمس، سورج کی طرح، سورج کو کوئی چھپا نہیں سکتا، دنیا پہ عیاں ہے، ظاہر ہے۔ کوئی انکار کرے سورج کا، وہ اپنی آنکھوں کو ہاتھ کی تلی دے بیٹھائے، کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو وہ خطرے بار اپنے آنکھوں کے اوپر ہاتھ کی تلی دے بیٹھائے۔ دنیا فیض لے رہی ہے، دنیا کی اصلاح ہو رہی ہے، یہ میرے پیر کا فیض ہے میاں۔ ایسے کروا لے، میں کیا اپنے پیر کے کہاں کو تعریف سناؤں، میری زبان قاصر ہے۔ جماعت حج پہ جاتی ہے، آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہی میرے پیر،
زیارتیں ہوتی ہیں صفا مروا میں، خانے کعبے کے طواف میں، روزے رسول پاک پہ، اور ظاہر میں نہیں ہوتی، ان سے قسم اٹھواؤ۔ وہ کئی بار ہمیں عبدالواحد حاجی صاحب باب مسکلا سے شاید آیا ہوگا میرے 2000 یہ 94 میں حج پہ تھا، باب مسکلا سے عبدالواحد 10 کلومیٹر پورے مینا کی پہاڑی تک بھاگتا گیا میرے پیر کے پیچھے۔ میرے پیر کے ہاتھ میں 2 بیل تھے، قربانی صبح کو کرنی تھی۔ کئی بار طواف نے دیکھا، یوں سامنے بول دیتے رنبس دے لو کے نال ہند اکل فارغ بال سادے نال حسن رسن کھاون پیون سادی اصلاح واسطے یہ بشری جام پہن کے آئے۔ یہ حاجی عبداللہ جی یہی کھڑا ہے، کیا یہ حاجی صاحب آتے آواز ایسے کروا دی صدیقین کاملین کی وہی نعمتیں سمجھتے ہیں جو اتحاد یقین والے بےتاب خطے بال کو وہ یوں ہی جواب دے گا جیسے ابو جہل کہتا تھا آپ کہیں گے تو بڑا جادوگر، ہاتھ میں دے کے کنویں سے کیسے نکالا، ایک من کے پتھر سے درخت نکلا، پوری کائنات میں چھاں اس کی ہو گئی، آسمان تک گیا، کہنے لگا تو بڑا جادوگر ہے۔ نہ تھی جس کی قسمت میں کچھ بہتری تھا بے سود اس کو لکھانے لگی، جنہوں نے موجے مانگے وہ کافر رہ گئے، جنہوں نے ان دیکھے یقین کیا وہ صدیق اکبر صحابی بنے۔ جس کو رب چاہے یہ زور کے میں بھی نہیں، جس کو خدا چاہے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، جس کو خدا چاہے۔ ایسے کروا لے، یہ اپنے ہاتھ کی بات نہیں، یہ زور کی بیٹی نہیں، جو طالب مولا بن کے آئے یہ بازار مصطفیٰ میرے پیر کھولیے، جو طالب مولا بن کے آئے ان کا خریدار خدا بن گیا، یہ بازار مصطفیٰ سوائے اللہ رسول کے محبت کے اور کوئی یہاں کیل مقال نہیں، کوئی دنیا کے وائز تنقید ایک دوسرے پہ کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا، یہ وائز بزرگان دین جو کرتے ہیں وہ میرے پیر کے پاس نہیں۔ یہاں ہے محبت فی اللہ، بڑی آلہ ہے یہ دولت خدا جانے ملے کس کو، عقیدہ ہر سنت جماعت کا صحیح رکھو میاں، بعد از خدا کوئی قصہ مختصر، یہ عقیدہ ہر سنت جماعت، خدا کی ذات کے بعد قصہ مختصر حضور کا شان ہے، کوئی حضور کا ہمسر نہیں، حضور اول آخر ہے، حاضر ناظر ہے، حضور خدا کا وہ ذاتی نور ہے جہاں ملکوں کا گزر نہیں، وہیں حضور کا گزر ہوتا ہے۔ شان مصطفیٰ میں کبھی بھی دل میں ایک رائی دانے برابر شک نہ کرنا، تیرے ایمان کی خاموشی کی نشانی ہے۔ آپ کریم جب معراج پہ گئے، ایک فرشتہ تھا، 70,000 اور فرشتے اس کی غلامی میں رہتے تھے، طواف کرتے تھے، 70,000 فرشتے۔ خدا کی ذات پاک اطلاع کیا، تمام آسمان سدرۃ المنتہا لوہے قلم کرسی کے ملک جو ہیں سب صفے بنا کے استقبال کرو، میرا محبوب آنے والا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہیں سے گزر ہوا، وہ فرشتہ اٹھنے میں صرف دیر کی۔ آپ کریم جب معراج سے واپس آئے، بعد میں حضرت جبرائیل کیا اوہ کاف کے پرے، دیکھا کہ وہی ملک ہے جس کے 70,000 فرشتے خدمت میں تھے، وہی فرشتہ ہے، بازو کٹ کے بڑی تکلیف سزا میں ہے۔ حضرت جبرائیل ان کے پاس کیا، اے ملک تیرے ساتھ یہ کیوں ماجرا، تو اتنا خدا کا پیارا مقرب جو تیری خدمت غلامی میں 70,000 فرشتے تھے، کیا قصور تو نہیں کیا؟ جبرائیل کو کہنے لگا وہ ملک کہ خدا کی ذات فرمایا میرے محبوب کا معراج ہے، سارے استقبال میں کھڑے ہو جاؤ، میں اٹھنے میں دیر کی، خدا کی ذات میرے بازو کٹوا کے وہ کافی پڑے پھینک دیا۔ جب نوری ملک کو یہ سزا ملتی ہے تو امتی بن کے حضور کی شان میں گستاخی چھوڑ کے یا کرے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ نعوذ
باللہ من ہے، خدا کی ذات پناہ میں رکھے، ہمیں پناہ میں رکھے کہ کبھی گمان بھی یہ خیال نہ آئے بعد از خدا توئی کس کا مطلب حضور بشر نہیں، مثل بشر کے ہیں، کیونکہ ہم گناہ گاروں کو کلمہ پڑھانے آئے، حضور بشر نہیں، نور و کتاب و مبین، ایک میں اپنا محبوب بھیجا، دوسرا نور قرآن پاک کو بھیجا، دو نور ہیں، سراج منیرا، ظاہر روشنی نور کی آئی جب حضور زمین پہ تشریف لائے میاں، اے ذکر والے یہ نہ شک کرنا کہ حضور جہاد کیے، حضور سے نماز قضا ہوئی، یہ حضور اپنی امت کے لیے سب کچھ قضا کی معافی دینے آئے، جو شریعت بنی جیسے جیسے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پہ 23 سال ہجرت کر کے آئے، جیسے جیسے شریعت بنی وہ حضور اسی طرح کرتے رہے، حضور شریعت کو بنانے آئے، حضور ہم گنہگاروں کو کلمہ پڑھانے کے لیے آئے تھے، حضور وہ خدا کا ذاتی نور ہے، آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال کفاروں کی تکلیفیں برداشت کی، جو فرمایا کما اوذی نبی، کسی نبی کو ایذا نہیں آئے، کیا خدا کی ذات علی کل شیء قدیر نہیں، ہر چیز کا مالک خدا نہ تھا، یا خدا کو یہ طاقت نہ تھی نعوذ باللہ کہ اپنے محبوب کے دشمن کو ارادے کرنے سے پہلے ختم کر دے، یہ سب کچھ خدا کے ہاتھ تھا، علی کل شیء قدیر تھا، مگر حضور یہ خود تکلیفیں مانگی کہ مجھے تکلیفیں اتنی ہیں جو کسی نبی کو نہیں آئی، تاکہ میری حدیثیں پڑھ کے میری امت ٹوک ملامت چکرے تکلیفوں پہ نفس کے کہنے پہ تابعداری نہ کرے، میری تابعداری سنت کرے اور تکلیف برداشت کرنے کے عادی بن جائے، پتھر کفار مارے نارے خون سے بھری گئی، آج اس بدری صدی میں تیرے کو داڑھی پہ ٹوک جتھر کرے وہی پتھروں کا ثواب تجھے ملے گا، گندی کی ٹوکری پھینکتی ہے ابو لہب کی بیوی وہ کافرانی، آج تیرے پہ جو کچڑ اچھلائے تہمت ملائے کوئی تمہیں غلط کہے، میاں تو برداشت کر جیسے حضور نے برداشت کیا، حضور بد دعا نہیں دی، دارو جہنم کیا ہے، حضور فرمایا ان کو آنکھیں ملیں جو میں محمد کو پہچانے، میرا نام رحمت للعالمین ہے، اس طریقے میں کوئی فیض نہ ہوئی ہے، اس گنہگار نے اپنے آنکھوں سے بچپن سے دیکھا میرے پیر جو جانی مخالف دشمن تھے جب بھی سامنے آتے تھے مکھن ماکھی ان کو کھلاتے تھے، جب بھی پاتے تھے ان کی مخالفت کی ذکر بھی نہ تھا، مگر ان کو معاف کرنا کیا انعام دیتے تھے، لٹے کپڑے سامان دیتے تھے، خوش و خوش خلافت کرتے اے ذکر والے، یہ فیض ہے نبوی، جھگڑے کرنا، انتقام لینا، عتاب دینا، غصہ کرنا، رونا دنیا کے خاطر، میں ذکر میں آیا تو میری مل کر چلی گئی تو میاں پھر تو تاریخ پھوک سے ڈرنے والا ہے تو صحابہ کی قطار نہیں آ سکتا، جہاں شیروں کے کام نہیں میاں، لومڑی کی دہائی کا کام نہیں، یہ پہلی صدی والی دولت ہے، کوئی کہاں ناراض بیٹھا ہے، کوئی اٹھا بیٹھا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، افسوس ذکر کی چاش نہ چکے اپنی قسمت کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال کے بعد آرامی ہیں، خدا کی ذات بھیج کر آتے، یا اللہ ذات پاک فرمانے جبرائیل جا میرے محبوب کو کیا، میں منتظر ہوں، زمین پہ آیا پھر واپس کیا، یا رب العالمین تیرا محبوب کا آرامی ہے، ذات پاک فرمایا دونوں پروں کو ملا کے چھت اٹھا کے دور رکھو تھے، ملائک کی مانے ہر چیز پہ قوت رکھنے والے، اے جبرائیل ایسے پر ملانا کوئی آواز نہ ہو، مٹی کے درد نہ اٹھے، آرام سے چھت کو رکھنا، چھت ہٹا کے رکھنا، یا رب العالمین اب کیا حکم ہے، ذات پاک فرمائے سردی کے موسم میں تیرے ہونٹ بہت سرد ہیں، جنت کا کافور لگا تاکہ میرے محبوب کو چھلک نہ آئے، آرام میں بیٹھیں، آرام پڑی رہیں، قدموں کی طرف بیٹھ کے بوسے کر قدموں کو اوپر مٹیاں نہ دینا، کمیاں چومنا، نوری ملک جس محبوب کے چومتے ہیں تجھے خطرے ہیں کہ حضور بشر ہے، اف تیرے ایمان پہ، اف تیرے ایمان پہ، چوم
دنیا دے کے رج رج کے دل ٹھاری جبرائیل کہنے لگا یا اللہ 1.25 لاکھ نبی کے صحیفے لے آیا خدمت میں تھا اس دن کے لیے کہ تیرے محبوب کو میں چومتے چومتے حضور بیدار ہوئے کہے پار جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ خدا کی ذات منتظر ہے آپ کے معراج۔ حضور وضو فرمایا، جبرائیل کہنے لگا یا رسول اللہ 1.25 لاکھ نبی آپ کے منتظر ہے بیت المقدس میں، شکرانے کے 2 رکعت نفل وہی پڑھو گے۔ جبرائیل پر بچھائے، حضور ایک قدم اٹھا کے دوسرا اتارا قدم پر سے سدرۃ المنتہا پہنچ بیت المقدس میں پہنچ گئے۔ حضرت آدم نبی ہر نبی کا تعارف کروانے لگا، یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، یہ نوح نبی، یہ موسیٰ کلیم اللہ۔ جبرائیل واپس چلا گیا جنت میں، خدا کا حکم ہوا بورا کو لے جا ان کے لیے، تمام بورا کو میں اندر گھوم رہا ہے، اتنے پلے کھڑے ہیں بورا جو مقصدم میں پیش نہیں کرتے، خوشی سے انکار کر رہے ہیں، سیبوں کے مربے ایسے ایسے جنت کے کام پڑے ہیں کناری میں، کھا کھا کے خوشی سے جذبے کر رہے ہیں، نچ رہے ہیں کہ حضور سواری کریں گے ہم پہ، خدا کا محبوب سواری کرے گا۔ ہزارہ بوراک میں گھومتا 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 جبرائیل دیکھتا رہا کہ میری طاقت نہیں، میری مجال ہے، میں وہ قابو کیسے کروں گا؟ اتنے جو خوشی میں ٹپے دے رہے ہیں، میری طاقت نہیں۔ آخر میں ایک کناری پہ متھا رکھ کے بوراک رو رہا ہے، دبلا حال ہے، ہٹے نکل گئے، کھانا پینا نہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے، منہ سے کچھ بول رہا ہے، جبرائیل بیٹھ کے کان دے کے سن رہا ہے، کیا کہتے ہیں؟ بوراک کہنے لگا یا رب العالمین میراج تو ایک مرتبہ ہوگا، تو نے اپنے محبوب کے لیے ہزارہ بوراک پار کر کے ان میں سے میرا بخت کھلے گا، میرا نصیب ہوگا، یوں کہہ کے رو رو کے نڈھال ہو جاتا۔ جبرائیل نے پوچھی پہ ہاتھ مارا، اٹھ جبرائیل، اٹھ بوراک تیرا بخت کھل گیا، میں تیرے کو لینے آیا ہوں حضور کے لیے۔ جنت کا لگام چڑھایا، ہنہ رکھا، چادریں پہنائی، جنت کے سنگار کروایا، بورا کو لے کے آیا بیت المقدس میں، ہوا کے مثل گول گول گھوم رہا ہے، پتھر کو ریت بنا دیا۔ جبرائیل بل کی طاقت سے قابو کر کے روک رہا ہے، اے بوراک رک جا، حضور سواری کریں گے۔ کہتا ہے چھوڑ مجھے، آج میرے پیر زمین پہ نہیں۔ بڑی طاقت ملکی سے قابو کیا، حضور رکیب مار میں قدم رکھے، یوں قدم گھمایا، ہر قدم اس کا 500 گز کی مسافت کا، سب پٹ کے آسمان پہ کیا۔ چوتھے آسمان پہ حضور پہنچے، چوتھے آسمان پہ حوریں بن ٹھن کر کے سنگار کر کے کھڑی ہیں، ساری حوریں پکڑ کے بورا کو لگام سے، قدموں کو، پچھ کو، منہ سے پکڑ لیا، چھوڑتی نہیں۔ یا رب العالمین، یا رسول اللہ، خدا کی ذات ہمیں حکم کیا کہ اے حورو بن ٹھن کر سنگار کر کے جنت کے زیورات پہن کے کھڑے ہو جاؤ، میرا محبوب آئے گا، اس کی دعوت میں۔ حضور فرمایا اے حورو جو خدا کی محبت میں جانا وہ کیا کرے گا؟ حورو مجھے چھوڑ دو۔ یا رسول اللہ نہیں چھوڑیں گے، ہم صدیوں سے سالوں سے تیری منتظر ہیں محبوب، خدا کا محبوب ہمیں ایسے نہیں چھوڑو، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ حضور فرما مجھے چھوڑ دو، میں اپنے خدا کے عشق میں جا رہا ہوں، میں اپنے محبوب کے دیدار کے لیے معراج کے لا رہا ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ ہورے نہیں چھوڑ رہے۔ حضور فرمایا ٹھیک ہے مجھے چھوڑو، میں آپ کو بلال کے حوالے کرتا ہوں۔ ہورے نے ہنس کے کہا یا رسول اللہ بلال وہ جس پہ مکے کی عورتیں بھی ہنستی ہیں، وہ سامری عورتیں، وہ اتنا کالا ہے، لب موٹے ہیں، کھل کھجور کے تڑ جیسے، بالکل حبش کا غلام کالا ہے۔ حضور فرمایا اے حورو تم کیا کہتی ہو؟ جس پہ مکے کی عورتیں ہنستی ہیں، جس کو محمد کریم کا عشق ہے وہ شال تمہیں قبول ہے۔ یوں کہہ کے حضور لگام کو سخت دی، سم پٹ کے چلا گیا۔ سدرۃ المنتہا پہ بوراک رک گیا۔ حضور فرمایا کیا ہو گیا؟ جبریل ساتھ جا رہے، مکے پاک سے نکلا، سدرۃ المنتہا پہ رک گئے۔ حضور فرمایا کیا ہو گیا؟
یا رسول اللہ ہماری مجال ہے، خدا کے نور کی وہ تجلی ہے جو میرے پر جل جائیں گے۔ حضور فرمایا تو نوری ملک بے وفائی کرتا ہے، خدا کے نور کی تجلی تجھے جلا دے گی۔ یا رسول اللہ پھر کیسے جانا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کی سواری اب رف رف آنے والی، عربی میں قرآن پاک رف رف کہتے پیگھے کو، وہ پیگھا عرشی مرکوں کے کندھے پہ پیگھا ہل رہا ہے، حضور کے سامنے آئے، حضور پیگھے کے اندر بیٹھے، پھر یہ ملک اٹھا رہے ہیں عرش اللہ پہ، دروازے پہ جب پہنچے حضور دستک دیا، آواز دیا، اندر سے آواز آیا کون؟ حضور فرمائے میں محمد کریم، دروازے کھل گئے، جتی اتارنے کا ارادہ کیا، خدا کی ذات فرماتی میرا محبوب یہ عرش سے جتی چومنے کے لیے ترس ہے۔ افسوس خدا کا عرش، حضور مسجد میں آتے ہیں جتی مبارک اتار کے آتے ہیں کہ یہ عبادت کی جگہ ہے، یہ مسجد تو خدا کا گھر ہے، عرش کس کا گھر ہے؟ اپنے گھر پر جتی اتارتا نہیں، عرش تو حضور کا گھر تھا۔ میرا محبوب جتی نہ اتارو، یہ عرش تیری جتی چومنے کے لیے ترس ہے۔ کاش تو عرش کی طرح حضور کے قدم چومتا، نام سن کے چومتا۔ اے ذکر والے کون سمجھائے دنیا کو؟ آج دنیا میں یہ فرقے پارٹیاں صرف کھانے پینے کے چکر کے لیے بنی، سیاست بنی، پیر مریدی جماعتیں بنی سیاست کے لیے، نام دین کا، پھر وہ سیاست کرتے ہیں، ووٹ الیکشن کر کے پھر چلے گئے اسلام آباد، ادھر ایک دوسرے کو برا بھلا کفر کفر کہتے ہیں، وہیں اسلام آباد میں ہاتھ ملا کے کہتے ہم سارے بھائی بھائی۔ میں تو مذہب کے نام نہیں لیتا مگر آپ تو جانتے ہو تمام مختلف مذہب فرقے والے اسلام آباد میں سارے سیٹیں ملا کے صدر کو دھکا دیتے، ہماری 50 سیٹیں، ہم بھائی بھائی بن گئے، ہمارا ایک خدا پورا کرو۔ میاں جو اللہ رسول کا عاشق غلام ہوتا ہے وہ سیاست کو تھو بھی نہیں کرتا، خدا کی کرسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، یہ اللہ رسول کی غلامی کی جو بادشاہی ہے۔ میرے پیر فرمایا محمد بادشاہ حقیقی، ہم بادشاہ گدائے محمد، اصل بادشاہی تو میرے پیر فرمایا حضور کے عاشق ہوتی ہے۔ عشق محبت یہ ہے جو محبوب کی تابعداری نہیں، کیونکہ تیرے کو مرشد کامل نہیں ملا۔ یاد رکھنا کامل ولی اللہ کی محبت سے نسبت سچا عاشق کے رسول اور سچی محبت الہی نصیب کرے گا۔ اذا قاب قوسین، 18 برس وہ ہمارے نہیں، وہ خود خدا کی دیدار کے، جو خدا کے نزدیک ایک دن قیامت کا، ہمارے نزدیک 50,000 سال کا وہ ایک دن قیامت کا ہے، خدا کے نزدیک وہ ایک دن ہے، ہمارے نزدیک 50,000 سال کا وقت ہے، خدا کے نزدیک وہ 18 برس تھے۔ حضور واپس آئے معراج سے، دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، پانی بہ رہا وضو کا، جب یہ بات نکلی تو کفار ہنس رہے تھے، ہم ستے پڑے ہیں یہ کیسے معراج ہے؟ کہتے ہیں واپس آئے 18 سال کے بعد تو پانی بہنا شروع کیا اور دروازے کی کنڈی ہلنے لگی، نعوذ باللہ چکو وہ کرنے لگے۔ عاشقوں نے کیا کہا؟ حضرت ابوبکر صدیق شام سے واپس آ رہے، مکے پر سے باہر کفار سارے اکٹھے ہو گئے، ان کو چمڑ گئے، اے ابوبکر صدیق یہ بتا، ایک شخص کہتا ہے یہ عذاب میں عرش پہ کیا ہو، پھر وہ 18 برس گزرے تھے، تو مانے گا اس بات کو؟ حضرت ابوبکر صدیق کہا اگر میرا محبوب کہتا ہے تو میں عین الیقین علم الیقین مانوں گا۔ وہی صدیق اکبر کی صداقت اکبر، جبرائیل حضور کے پاس آیا، یا رسول اللہ خدا کی ذات فرمایا تیرا پہلا نمبر یار صدیق اکبر، آج ابوبکر نہ کہنا، اس کو صدیق اکبر کہو۔ مانا صادق جتنے امت میں ہیں سب کا اکبر صدیق ہے۔ جو دوست کی بات پہ کوئی یقین کرے مگر کافر کی بات کو جھٹلا کے کہتا ہے میرا محبوب کہتا ہے تو بالکل سچ ہے، بالکل میرا ہے۔ میرے پیر فرمایا کوئی خطرہ نہ کرے کہ پانی 18 برس کے بعد کیسے چل رہا تھا۔ میرے پیر فرمایا گھر سے نکلتے ہو چابی دے کے بند کر کے تالا بند کر کے جاتے ہو، جو بکھری چیزیں ہوتی ہیں، جو سواری ہوتی چیزیں وہیں پڑی رہتی،
جب تک مالک چابی نہیں کھولتا. خدا کی ذات اس دنیا کی ہر چیز کی چابی وہی بند کر کے رکھی. جب حضور واپس آئے چابی کھولی, وضو کا پانی بہنا چاہیے. جیسے حضور وضو کر کے جبرائیل کے پروں پہ قدم رکھا, خدا کی ذات چابی بند کر کے رکھی. ہلنے والی کنڈی رک گئی, پانی بہنے والے دریاؤں کے رک گئے, ستے پہ سارے ستے پہ رہے. جب خدا کی ذات چابی کھولی تو پانی بھی بہنے لگا تو کنڈی بھی ہلنے لگی. حضور کے معجزوں میں عقل نہ چلانا. عقل چلاؤ گے تو منافق کافر بن جاؤ گے. جو کچھ حضور کا معراج ہے معجزے ہیں, کہو کہ علم الیقین حق الیقین ہے. ہم آمنا صدق نہ کر دیں, ہم جھوٹے ہیں, حضور سچے ہیں, خدا سچا ہے. یہ معراج حقیقی ہے, کوئی خواب نہیں. حضور کا میلاد کوئی کرے خوشی سے, خوشی کرے حضور کی آمد کی, پورے گھر کے جہنم کی آگ حرام ہو جاتا ہے. میلاد سن کے بخار ہو جاتا ہے, وہ جلاب جیسا ہوتا ہے. افسوس تیرے پتر کی شادی ہے, تیرے کو خوشی میں کپڑے میں سماتا نہیں کہ میرے بیٹے کی شادی ہے, میرا ایک بیٹا ہے. تو اندھا دل کا 1.25 لاکھ نبیوں میں ایک محبوب ہے خدا کا, اس کی خوشی تیرے کو بخار ہے. میلاد کر سن کے میلاد نہیں کھاتے, تیری قسمت پہ افسوس. میرے پیر فرمایا تقویٰ کا میلاد کرو, قبول ہو جائے, یہ 10 انعام ضرور تیرے کو ملے. میلاد مصطفیٰ میں تیرے بیٹے کی شادی میں 10 لاکھ خرچ ہو گئے, میلاد کے لیے خرچ نہیں کرتا. 10 انعام ملتے ہیں. پہلے رزق میں برکت, کلمے سے موت, قیامت تک تیرے جسے کو قبر میں مٹی نہیں کھاتی. امروں کا پلڑا جھک جائے گا, گناہوں کا لٹک جائے گا, حضور کی شفاعت واجب ہوگی. حضور ایسے تلاش کریں گے میلاد جس کا قبول ہو جائے جیسے ماں گم شدہ بچے کو تلاش کرتی ہے. اشقیہ بدبخت بے نصیبوں کے نام سے دفتر سے نام کٹ کے ولیوں کے دفتر میں نام, خدا کے دوستوں کے نام لکھا جاتا ہے. آخری مہربانی, میں محمد کہیں اس کے گھر ضرور جاؤں گا جس کا میلاد قبول ہوا. اے ذکر والے, میں تو دعویٰ سے یہ کہوں گا, آج کے رسول دیکھنا ہے کہ میرے پیر کو, میرے پیر کی جماعت کو دیکھا ہو. میلاد کی خوشی بھی دیکھنی ہے, میرے پیر کے پاس آ کے دیکھا. یہ جھوٹے نعرے مارنا, سڑکوں سے نکلنا, جلوس نکالنا, یہ محبت نہیں. محبت ہے جو داڑھی رکھ, تہجد پڑھ, ٹوپی پہ پگڑی رکھ, تقویٰ کر, حضور کی سنت کی مطابق تابعداری کر. یہ ہے محبت کی خوشی, یہ حضور کی آمد کی خوشی. حضور کیوں آئے تھے؟ ہمیں اسلام, دین, ایمان عطا کرنے آئے تھے. یہ تو زبانی بٹا کی خوشی کے لیے تو نہیں آئے تھے. حضور آئے ہمیں مسلمان بنانے کے لیے. حضور کی آمد کی خوشی یہ ہے کہ حضور کی تابعداری کر. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جو میرے محبوب کی اطاعت ہے وہ محبوب کے نہ سمجھو, یہ بھی اطاعت خود خدا کی ذات ہے. میرے پیر کا فرمان ثابت کر. چاند کھڑا ہو گیا میلاد مصطفیٰ مہینے کا. میرے پیر فرمایا بیٹا جتنا بھی لنگر چلے گا ساری کی نیت ہم نے کی ہے کہ یہ میرے محبوب کا میلاد مصطفیٰ ہے. مسکین میں مسکین خالی گوشت کی ہڈی ابال کے دیں, وہ بھی محبت سے کھانا, یہ نہ کہنا کہ گوشت نہیں. اتنی بھی تیرے کو طاقت نہیں, تو جو گھر میں روٹی کھاتا ہے بیوی کو بچوں کو بٹھا کے ٹولی باندھ کے دے دو. میرے سب کو کہو یہ حضور کا میلاد مصطفیٰ ہے, تجھے بھی 10 انعام ملے. میلاد کرنے نہیں آتا آپ کو. شبے کے شام میں تو کئی بار دعوتوں میں جاتا ہوں, گلیوں میں میلاد کے چاول پیشاب کی نالی میں گلیوں میں کتے کھا رہے ہیں. کیوں یہ بے ادبی ہو رہی ہے؟ جو میلاد یہ قبول نہیں. میلاد کا ایک چاول یا میلاد کی کوئی چیز زمین پہ گر جائے, اس محبوب کے نام کا میلاد ہے, اٹھا کے دھو کے کھا لینا. یہ میلاد گلیوں میں ایسے پیشاب کے نالی میں چاول میٹھے پلاؤ اچھے اچھے چاول ایسے جا رہے ہیں. کیوں؟ جو تقویٰ کا گوشت نہیں, سیر صحیح نہیں. اے پیر بھائیوں, کتنی تقویٰ سے میلاد کرو گے کھانے والے کو وہ لذت اور تمہارا قبول ہو جائے. بچ جائے تو اس کو ضائع نہ کرنا, پھر تقسیم کرنا. 10 انعام تیرے کو ضرور ملیں گے. جماعت یہ میلاد کرے, مگر یہ میلاد کرنے والے ان 10 باتوں کو خیال رکھیں.
ایک تو چندہ کر کے میلاد نہیں کرنا، جو حسب توفیق ہو، بھلے 1 روپیہ کا ایک کیلا لے کے تو دے، وہ بھی تیرا میلاد قبول ہو جائے، دل کے خاص جو بھی چیز ہے کرنا عاشقوں کے لیے فرض ہے، جیسے خدا کو سجدہ کرنا فرض ہے، محبت والوں کے لیے حضور کی خوشی کرنا فرض ہے۔ شریعت کے باہر کوئی کام نہ ہو، شریعت کا جھوٹے دعویٰ نعرے نہیں مارنا۔ صحیح عاشق رسول بننا ہے تو میرے پیر کے صحبت میں آ، سچا موحد بننا ہے تو میرے پیر کے صحبت میں آ، جو سوائے اللہ کے ذکر کے تیرے دل میں کوئی غیر نہ ہو۔ آج دنیا میں جہاں بھی جاؤ مگر یہ تقوی پرہیزگاری پہلی صدی والی دولت صحابہ کریمہ کا عشق محبت ملے گا میرے پیر کے پاس۔ سیانے بنو، شریعت کے خلاف کوئی بھی کام نہ ہو۔ اس مرتبہ کچھ عیسائیوں کو دکھ لگا، ایک فقیر نے فون کیا کہ فقیروں نے موبائل پہ گروپ بنائے ہیں، ایک دوسرے کو یہ گروپوں پہ تبلیغ کرتے ہیں، یہ سخت بے ادبی ہے، کیونکہ یہ جو الواقف ہیں جنہوں نے دیکھا نہیں میرے پیر کو، وہ تمہارے دعوت نامے پہ تنقیدیں کرتے ہیں۔ یہ شکوہ آپ کے طرف سے ہے کیونکہ انہوں نے دیکھا نہیں، انہوں نے سنا بھی نہیں، وہ غلط، وہ اس کے نیٹ پہ پتہ نہیں کیا یہ نکلی گروپ پہ وہ تعریف کرتے ہیں، وہ غلط، یہ تبلیغ نہیں۔ جنہوں نے فقیروں نے گروپ بنائے موبائلوں پہ وہ ختم کر دے، ورنہ تمہاری بیعت سلامت نہیں۔ تم پھر مرید دنیا کے رسمی پیروں کے، کیونکہ میرا پیر صاحب شریعت ہے، تبلیغ کرنی تو اٹھ کے گھر سے جا، پیر ننگے جا، ایک ایک کو محنت کر، یہ ہے تبلیغ۔ یہ نیک پہ دینا، یہ ڈائریکٹ کیبلیں چلتی ہیں، کیا کیا، یہ شہرت کرنا، یہ شہرت میں آفت ہے، یہ رسمی پیر بزرگ کرتے ہیں۔ میرے مرشد کریم، میں قربان جاواں روزے والوں سے اے ذکر والی، یہ صاحب شریعت ہے۔ کچھ سادے سادے فقیر ہیں جو کم عقل ہیں، شریعت کو نہیں جانتے، محبت پیر کے وہ ناواقف ہیں، وہ نیٹ پہ پتہ نہیں گروپ پہ وہ تاریخ پہ لکھتے ہیں، پھر وہ دوسرے مخالف تنقید کے پیچھے لکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں سے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، کہتے میرا محبوب کافروں کو، لا اعبد ما تعبدون، نہ عبادت کروں گا تمہارے بتوں کی، نہ عبادت کرو تم میرے سچے خدا کی، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تابعداری کروں گا تمہارے بتوں کی، نہ تابعداری کرو تم میرے خدا کی، ولا انا عابد ما عبدتم، تمہارے بت تمہارے ساتھ، میرا خدا میرے ساتھ، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ۔ اس صورت کافروں سے کیا ثابت ہوا؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کفار کو بتوں کو گھٹنت بات کرتے تھے، پھر وہ کافر حضور کے سچے خدا کو گھٹنت کہتے تھے۔ اس لیے یہ صورت آئی کہ میرا محبوب صحابہ کو کہا کفاروں کے بتوں کی تنقید نہ کرو، تمہارے سچے خدا کو گھٹنت کہتے ہیں۔ اسے ثابت ہے اے ذکر والے، تم رسمی پیروں کو نام لے کے کچھ نہ کہو، ان کو گھٹنت نہ کہو، تمہارے سچے مرشد کو گھٹنت کہیں۔ تبلیغ کرنی ہے تو جا کے گھر سے کرو، یہ نیٹ پہ جو موبائل پہ یہ سخت ضروری ہے، جو جان بوجھ کے کرتے ان کی بیعت بھی نہیں، جن کے پاس یہ گروپ ہے یہ سارے مٹا دو۔ آئندہ کوئی بھی گروپ کی تقریر کوئی نہ کرے، نہ نصیحت کرے، نہ کوئی گروپ پہ یہ دے دو، جس کو تبلیغ کرنی جا کے گھر کروا دے، کنڈی کھٹکا کے، یہ دین کی دعوت ہو، ایمان کی دولت کی دعوت ہو، کیونکہ ہمارے مرشد کے صاحب شریعت ہے۔ تصویر نکالنا، ویڈیو بھرنا یہ سخت گناہ ہے۔ قیامت کے دن ان تصویروں کو خدا کے ذات رکھے، کہیں گے اس میں سانس ڈالو یا سانس نکالو، کہیں گے یا اللہ سانس لینا اور ڈالنا تو آپ کا کام ہے، پھر ذات پاک فرمان کرے گی آپ نے یہ مجسمے کیوں بنائے تصویر، پھر شرم ساری گردنی سے۔ سخت گناہ ہے۔ روڈوں پہ جاؤ، سڑکوں پہ جاؤ، بڑے بڑے بینر بزرگوں کے لگے پڑے، سیاسی لوگوں کے ساتھ دعائیں مانگتے، ان کو چاہیے شہرت، میرے پیر کو چاہیے حقیقت اور اخلاص دل کا۔ اس لیے میرے پیر فرمایا نہ یک یار پختہ نہ دہ یار خام، نہ یک لقمہ صبح نہ دہ لقمہ شام۔ میرے پیر فرمایا 10 کچے یار سے ایک پکا کھپدا ہے، شام کے 10 لقموں سے صبح کا ایک لقمہ ہے۔ مرید کرنا
ورنہ غریب فرما یہ دنیا کے بزرگوں کا کام ہے، میرے پیر کا یہ کام نہیں. جو شریعت کا غلام ہے وہ اللہ رسول کا غلام ہے، جو اللہ رسول کا غلام ہے وہ دیدار الہی عشق مصطفیٰ میں شامل ہے. جنا سمجھا بنا سمجھو، بتا کہیں نہ ترا سمجھو، بڑی آلہ ہے یہ دولت خدا جانے ملے. عجب ہے قافلہ سالار یہ نقش بند کہ لے جاتے ہیں اس قافلے کو پوشیدہ حرم تک. یہ ہے اللہ والے کا فیض جو مرنے گھڑی تک عقیدہ سلامت رکھے. تیرے کو خود کو خبر نہ ہوگی مگر مرنے کے بعد ہاتھ سے پکڑ کے حضور کے حضور میں پہنچا کے فرماتے اے تار مولا میرا حق پورا ہوا، تو نے دنیا پہ عقیدہ رکھا، میں نے تیرے کو حضور کے حضور میں پہنچایا. با محبت دور در حضور، لاکھوں میل دور بیٹھا ہے مگر حضور کے حضور میں در حضور ہے. جو محبت سچی ہے تابعداری کر، بے محبت در حضور دور 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 لاکھوں میل دور. محبت نہیں خطرے ہیں، چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر کے ساتھ ہوں مگر محبوب مصطفیٰ کے حضور سے یہ دور 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 ہے. چاہے درگاہ نور پور میں پاڑے والے ہوں یا شہر والے، دل میں یقین پکا نہیں وہ میرے حضور سے بھی وہ دور ہے. جو دور بیٹھے ہیں، کوئی امریکہ، کوئی برطانیہ، کوئی فرانس، کوئی پاکستان کے پہاڑوں جبلوں سے کہاں سے ہزاروں جماعت لاکھوں جماعت میرے پیر کی محبت میں آتے ہیں. یہ دور نہیں، یہ در حضور ہے. دور وہ ہیں جو دل میں بے یقین ہے، بے ادب ہے، گستاخ ہے. یہ دور دور ہے. با محبت وہ دور جو نہیں وہ در حضور ہے. ہمیشہ عقیدے کو سلامت رکھنا. میرے پیر فرمایا کر تو سنگے خارے مر شوی چوب صاحب دل رسی کو ہر شوی. اے طالب مولا مرشد کامل تلاش کر، فنا فی اللہ فنا فی رسول میں فانی ولی اللہ مل جائے، پھر غم نہ کرنا تیری دل پتھر کو گوہر موتی لال بنا دیں گے. گر تو سنگے خارے مر شوی، دل پتھر جو ہے اس کو گوہر موتی اللہ والے بناتے. قلب کا ذکر بتا گیا. اللہ اجازت نہیں تو ایک کام یقین رکھ، تو مر جائے گا دل نہیں مرتی. اندر ہمارے جو ظالم نفس بیٹھا ہے، ہمارا نفس جو بیٹھا ہے، اس کو قتل کرنا فرض ہے. غیر کی محبت نہ رکھ، ایک فکر ہوئے دل کے. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل آیا، کہنے لگا تو مسلمان کا نبی ہے. مگر سرکار مسکرا کے فرمایا ابو جہل کیا بات ہے، کیوں اتنا غصے میں؟ نہیں تو نبی ہے نا، تو میرے خدا سے مقابلہ کرے. میٹھے مصطفیٰ مسکرا کے فرمایا چاچو وہ تیرا خدا کہاں ہے؟ سکا چاچا نہیں مگر حضور کے سکے چاچا کا چچا زاد بھائی ہے. اسلام کی ابتدا ہے. حضور کو کفار سے خود کے محمدی میں پیش آتے تھے کلمے پڑھانے کے لیے، دنیا میں دین کو شائع کرنے کے لیے. حضور مسکرا کے فرمایا چاچو وہ تیرا خدا کہاں ہے؟ یہ کعبے میں پڑا ہے، لے آؤں اسے مقابلہ کرو. حضور فرمایا جاؤ لے آؤ. ابو جہل اپنے کلہے کے لے آیا حمل مجھ کو. حضور مسکرا رہے ہیں. ابو جہل کو کہا چاچا یہ تیرا خدا ہے جس کو تو نے کلہے کو اٹھایا، یہ بھی خدا بن سکتا ہے؟ ہاں یہ میرا خدا ہے. تو نبی یہ سے مقابلہ کر. آ کے حضور کے آگے رکھا، حمل مجھ کے گرد پھیرنے لگا. ابو جہل تو میرا خدا ہے، تو میرا خدا ہے، یہ نبی یہ سے مقابلہ کر. یہ نبی کہتا ہے، یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے. وقت کر کر کے تھک گیا. جب تھک گیا تو کھڑا ہو گیا. حضور فرمایا کیا ہو گیا؟ میں کہوں اس کو بات کرے. حضور توجہ دیا، حمل مجھ ٹپے ہونے لگا. ابو جہل بگلیاں مارنے لگا. ہوشیار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، میرا خدا تیار ہو گیا مقابلے کے. حضور دوبارہ توجہ دیا. حمل نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محبوب کا پتھروں کو کلمہ پڑھایا تھا. ابو جہل کو غصہ آیا. حمل خود کا گردن بازو لکے مروڑ کے بھن کے سٹ گیا. تیرے پر جادو کر دیا، تیرے
تو جادو چل گیا، ہم کو توڑ کے پھینک کے چلا گیا۔ میاں یہ ہمارے اندر نفس جو بیٹھا ہے نا، یہ حمل بت ہے، یہ اللہ والے میں محبت کا جام پلا کے، عشق کا جام پلا کے نہ جا کے تہجد پڑھاتے۔ لوگ کہتے جذبہ کیا ہے؟ تو نے یہ میں محبت کا جام پیا نہیں۔ اے ذکر والے، مرشد کامل ساتھی بھی تو جوش میں ہیں مگر طالب کو خطرے نہیں چھوڑتے۔ یہ اللہ والے تو میں محبت کا جام پلاتے، محبت کا جام پلایا۔ پیر دن رات کرتا ہے پر پڑھتا تہجد ہے، پیر کرتا ہے پڑھتا نماز ہے، پیر کرتا ہے مٹھے کاٹ کے سنت پہ داڑھی رکھتا ہے، سگریٹ چھوڑتا ہے، بدعت چھوڑتا ہے، پان چھوڑتا ہے، تمام بدعتیں چھوڑ کے سنت کی تابعداری کرتا ہے۔ یہ کون سا شرک ہے؟ میاں یہ پیر کامل کی محبت شرک نہیں، یہ توحید ہے۔ حکم ہے قرآن پاک کا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ تمہارے جلسے تمہارے ساتھ، تمہارے امیر تمہارے ساتھ، تمہارے پیر تمہارے ساتھ، ہمارا مرشد ہمارے ساتھ، ہماری یہ جماعت اللہ رسول کے ساتھ کوئی فرقہ نہیں، کوئی سوال نہیں، کوئی تمہ نہیں۔ پیسے سنبھال کے رکھ، یہ دلوں کا وپار کرتے ہیں، دل سے خدا کا گھر بناتے ہیں۔ کفر کافر را دی دار را ذرے درد دلے اتار را۔ اے طالب مولا، او پیر بھائی، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ، یا اللہ کافر کفر مانتا ہے اسے کفر دے، بیٹے کا طالب ہے بیٹا دے، نوکری کا طالب ہے نوکری دے، دنیا کا طالب ہے دنیا دے، ہمیں اپنی محبت الہی کا ذرا عطا کر۔ نہیں ہاتھ اٹھتے دوبارہ، یا اللہ تیری محبت الہی مانگی، سب کچھ مانگ لیا تیرے سے، عشق مصطفیٰ کے عطا کر۔ جو جس کو چاہے یا اللہ اس کو دے دے، ہمیں اپنی محبت الہی عطا کر۔ محبت چیز مہانگی آنگن پہ حیرانی، عشق کی باتیں اصل نہ جان، یہ بلوانے ہیں رکھنے عشق پایو سارے بکھرے، سکے چاش چکھیا اے جان وہ جان کھل ونیا، تو محبت کی چاش نہیں چکی اپنی قسمت ہوا موئے کشاں یہ محبت الہی تیرے کو مل جائے، سر کے بام سے پکڑ کے اللہ کی قدموں میں ڈال دے، مگر تو نے محبت کی چاش چکی نہیں، اس محبت کو تو نے شرک کہا۔ افسوس وہ محبت شرک ہے جس کی محبت میں تیرے سے بدعت نہ چھوٹے، اللہ رسول کی تابعداری نہ ملے، وہ محبت شرک ہے جو غیر کی محبت ہے، جو فنا فی اللہ فنا فی رسول میں فانی موجودہ ہے، وہ شرک نہیں وہ توحید ہے۔ جیسے کعبے کے کوٹھے کا طواف کر سجدہ کر کعبے کا، ظاہر میں دیوار و خلاف ہوئے مگر سجدہ خدا کی ذات کو نہ کہ کعبے کو۔ ظاہر میں سجدہ آدم نبی کا تھا، ملائکوں نے کیا، نوری برقوں کو آدم نظر نہیں آیا، اس کے نوری لطیفے میں خدا کی ذات نظر آئی۔ شیطان کی آنکھیں تھی وہ نوری نظر سے محروم تھی، ان کو مٹی کی پیدائش آدم نظر آیا، جس نے خدا کو نہیں دیکھا انکار کر کے لعنت کا توق پڑا۔ جو فنا فی اللہ فنا فی رسول میں فانی ولی اللہ ہوتے ہیں، انہی کی محبت میں رب رسول ملتا ہے، اللہ رسول کی تابعداری ملتی ہے۔ جنا سمجھا والا یہ فیض توجہ سب میرے مرشد کا ہے۔ لنگر یہ درگاہ تمام جو درگاہ کی دولتیں سب میرے پیر جماعت اللہ رسول کی خاطر جماعت کے وقف کر دیا۔ یہ آج گناہگار ہے، میں تو ساری جماعت سے بیکار ہوں، حلف مسجد میں کہتا ہوں، نہ حافظ نہ قاری ہوں نہ عالم ہوں، میں تو گناہگار بندہ جو میرے پیر کا فرمان تھا وہ آپ کو پیغام حق پہنچایا۔ ملے گی نعمت و نصیب والوں کو، گدھے کو گجب بہا کے بٹھایا، میں تو اس کے لائق بھی نہیں، گدر کو کناری میرا نہیں چڑھا وہ اکڑ نہیں چڑھ گئی، میاں کرنا کرنا عاجزی رکھ، انکساری رکھ، تیرا غصہ وہ بھی بالکل صحیح ہے، اسرائیل کے ساتھ جو تیری کاوڑ ہے وہ صحیح ہے، کیونکہ تم میرے پیر کا غلام ہے، میں گنہگار ہوں، مگر جس کا تو غلام ہے اسی کے خاطر میرے کو معاف کر دو، اللہ تعالیٰ سب کو کٹے رکھے، ساری جماعتی ساجد کو معافی دے دو۔
کیونکہ آپ کے دل پہ کوئی بار ہوگا تو پھر تو ہماری کوئی نیکی بھی نہیں. تمام جماعت کو عید مبارک، میلاد مصطفیٰ مبارک، عشق مصطفیٰ کی مبارک، حضور کی تابعداری کی مبارک، آمد مرحبا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلوات اللہ علیک یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تو اول تو آخر تو حاضر تو ناظر. محبت اللہ کو سیانے کرو، دعا منگو اللہ.